کمی اور کوتاہیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ ہر طرح کی مخلوقات کی ہر طرح کی ضروریات کو اکیلا ہی پورا کرتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے میں نہ تو اسے اپنے خزانوں میں کسی کمی کا خدشہ ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں نہ ہی اسے کسی مددگار اور معاون کی ضرورت ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثل ہے، ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ لم یزل کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس کی ذات موجود تھی، اور لا یزال ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کی ذات کی بھی قائم رہے گی۔ ان کی درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جو مدینے کی ریاست کو مضبوط کرنے کا اور اسے ہر طرح کے شرور اور حاسدین سے محفوظ کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ جتنے بھی مشرکین یا راسن ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اور یہودیوں کے خلاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گستاخی کا نوٹس لینا شروع کر دیا۔ دو گستاخ رسول مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو ایک گستاخ اس وقت کعب بن اشرف بھی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اور اس کی مالداری کی وجہ سے یہودیوں نے اسے حجاز کا سربراہ اور سردار بنا دیا۔ یہودی ہمیشہ دولت سے محبت کرتا ہے، اسے دین سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنے بھی دین کا منکر ہے۔ اور آج یہ صرف مسلمانوں کے اندر بھی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہے کہ بیٹے کا رشتہ وہاں کرنا ہے جہاں مال زیادہ ہو، بیٹی وہاں نہیں ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تم کا المرء لأربع، نبی اسلام میں 4 باتوں کی بنیاد پر کسی خاتون کا کسی لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، یا اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، یا اس کے دین کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا میرے صحابی جب بھی تم شادی کرنا یا اپنے بچوں کی شادی کرنا دین کو ترجیح دینا، تربت یداک، اگر تم دین کو ترجیح نہیں دو گے تو معاشرے کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں جس کی ایک بیٹی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی 10 ہے وہ بھی رو رہا ہے، بنیاد ہی ٹھیک نہیں رکھی۔ شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت، بیٹی کا ہاتھ دیتے وقت یہ دیکھا ہی نہیں کہ لڑکا دین کتنا سمجھتا ہے، یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس کے علاقے میں جو مسجد ہے 5 وقت کی یہ نماز پڑھتا ہے، یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ کون کون سے دیندار، کون کون سے مذہبی لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ بس یہ دیکھا ہے کہ اپنی مارکیٹ ہے، اپنا کاروبار ہے، 4-5 کروڑ کی کوٹھی ہے، نوکر چاہتا ہے، فل ماحول ہے کہ عیاشی اچھی ہو، ہماری بیٹی کو مہارانی بن کے رہے، اور پھر اپنے پاؤں کے جوتے کی نوک نہیں سمجھتا۔ تجھے غریب گھرانے سے لے کر آیا ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا ہی تھا، اب تم آگے سر چڑھ گئی ہو، اتنی تمہیں دولت مل رہی ہے، اتنی تمہیں خدمت مل رہی ہے کہ تمہیں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، حجاز کا سردار بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
ابھی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی ہے تو انتظار کر دیا کہ تمہیں تکلیفوں کا، باتوں کا، کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، صبر کرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے اعلیٰ کاموں میں سے کام ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ دشمنی کیوں رکھیں گے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تمہیں کڑوی کسیلی سنائیں گے، تمہارے ساتھ دشمنی رکھیں گے، تمہیں تکلیفیں دیں گے کہ تم اپنے ایمان کو دوبارہ چھوڑو، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو جاؤ، تم دوبارہ واپس شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہ وقت آئے گا کہ رب ذوالجلال کو خالق کرے گا۔ صحابہ رضوان مجمعین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ کافی نشرت ہے، بڑی گستاخی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا درگزر کرو، اور اسلام دشمنی اس کے خون میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے یہودی علماء کو وظیفہ دیتا ہے۔ یہودی علماء وظیفہ لینے آئے تو پوچھتا ہے یہ جو شخص اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور مدینہ میں اس کی آمد ہوئی ہے، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اب یہودی علماء کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے اندر خباثت کتنی، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری کتابوں کے اندر جو بشارتیں ہیں اس کے مطابق یہ بالکل وہی نبی ہے جس نے آخر میں آنا تھا۔ انتہائی غصے میں آ کے کہتا ہے دفع ہو جاؤ، کوئی وظیفہ نہیں تمہارے لیے میرے پاس، میری اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں وہاں کا فیصلہ کروں گا، تمہارے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ یہودی علماء واپس آئے، مشاورت ہوئی کہ پیسہ پیٹ بھی تو لگے، پینٹرا بدل کر جاتے ہیں، واپس گئے، کہنے لگے ہم نے تحقیق کی ہے یہ وہ نبی نہیں، یہ پیسہ بڑا کچھ کروا دیتا ہے، اور آج بھی کرسی کا لالچ، روپے کا لالچ، آج بھی شہرت کا لالچ، آج بھی اپنی ویورشپ کا لالچ، آج بھی اس چیز کا لالچ کہ میں لوگوں کے ہاں متداول ہو جاؤں، حق چھپانے کے اندر یہ بڑی ساری باتیں رکاوٹ کر جاتی ہیں۔ میری بڑی ساری ویورشپ ہے جی، میرا ایک کلپ چلتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں، اختلافی بات نہیں کرتے، حق دبتا ہے دب جائے، حق مسخ ہوتا ہے مسخ ہو جائے، باطل غالب آتا ہے آ جائے، لوگ دین کی تعریف کرتے ہیں کرتے رہے، اس نے مسواک کی فضیلت ہی بڑھا دی، اس نے تہجد کی فضائل ہی بڑھا دی، اس نے باجماعت نماز کی فضیلت، اس کا اہتمام، صحابہ کی ذمہ داری یہی بتانا، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں بتانا۔ کیوں؟ یہ سارے جو سامنے بیٹھے ہیں یہ مجھے دیتے ہیں تو میرا خرچہ چلتا ہے، حق بتا دیا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، بھوکا مت رہو۔ کہنے لگے ہم نے تحقیق کی، آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے، ہم نے جا کر دیکھا کہ نہیں یہ تو ناؤز باللہ چھوٹا ہے، یہ تو اپنے آپ کو کوئی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس مقام تک پہنچے۔ کافی نشر بڑا مشورہ، کہنے لگا مستقل تمہارا مشاہرہ بھی لگ گیا، میرے مال کے اندر تمہارا مستقل حصہ بھی بن گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے ہیں، بدر کا معرکہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے بھیج دیے جاؤ مدینے میں اعلان کر دو، ہر طرف منادی کر دو، رب ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ صحابہ رضوان مجمعین عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، اس نے سنا بڑا بے چین ہو گیا، میں تو کہتا تھا کہ مسلمانوں کا صفائی ہو جائے گا، یہ کیسا ممکن ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو چھوٹی سی جماعت نے شکست دے دی؟ ابھی یہ باتیں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، پریشانی کے عالم ہے کہ 70 قیدی مشرکین مکہ کے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان واقعتاً آج غالب آ جائے، پریشانی اور بڑھ گئی، بے چینی کے اندر اضافہ ہو گیا، مکہ پہنچ گیا،
جو سردار بچ گئے تھے ان سے ملا، کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑے روشن چہروں والے لوگ مارے گئے، وہ لوگ مارے گئے ہیں جو یتیموں کے منجر مانا تھے، وہ لوگ مارے گئے جو غریبوں کو بٹھایا کرتے تھے، وہ لوگ مارے گئے۔ اشعار پڑھ رہا ہے، اہل مکہ کو رلا رہا ہے، پروووک کر رہا ہے، ان کو برانگیختہ کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف مجتمع کر رہا ہے۔ بدلہ لو، تم مکہ سے حملہ کرو، ہم مدینہ سے حملہ کریں، دونوں مل کر اس ذات کا بھی خاتمہ کریں گے، اس کے ماننے والوں کا بھی خاتمہ کریں گے۔ ابھی وقت ہے، ابھی تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، مسلمان تھوڑے ہیں، ابھی ان کو مٹایا جا سکتا ہے، یہ بڑھ گئے تو پھر یہ ناقابل تسلیم اوپر بڑھ جائے۔ واپس مدینہ منورہ آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اکفینی کعب بن الاشرف، اللہم اکفینی کعب بن الاشرف، یا اللہ کعب بن اشرف کی گستاخی سے تو مجھے کافی ہو جائے۔ اللہ میرے خلاف ورزہ سرائی کرتا ہے، میری تجرب کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان مسلمین کو مخاطب کر کے فرمایا من لی کعب بن اشرف فإنہ قال اللہ رسولہ، کون ہے جو جا کر کعب بن اشرف کا کام تمام کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی وصیت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استعلنا بحجبنا، اس نے ہمارے خلاف علل اعلان گستاخی کی ہے، اس نے ہمارے خلاف علل اعلان جنگ کے اوپر قریش والوں کو جمع کیا ہے، اس نے علل اعلان بغاوت کا اظہار کر دیا۔ کون شخص ہے جو جائے گا اور کعب بن اشرف کو مار دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے بھانجے ہیں۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں جا کر کعب بن اشرف کی گردن، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر کے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں لا کر پیش کروں۔ حق کی بات ہے، پارٹی بازی نہیں ہے، یہ حق کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے مسلمان۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑا اور وہ بہت بڑا سردار، بڑا اس کا پروٹوکول ہے، بہت بڑی قلعے کے اندر وہ رہتا ہے، بڑی اس کی حفاظت ہے، اس کے قلعے کے آس پاس بڑے سارے یہودی آباد ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پریشانی کے اندر کھانا چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے۔ نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آئے، نبی علیہ السلام فرمایا محمد کیا مسئلہ ہے، کھا پی کیوں نہیں رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے ذمہ داری تو قبول کر لی ہے، لیکن معاملہ بہت بڑا ہے، یا رسول اللہ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا تو میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا محمد بن مسلمہ تیرے اوپر کوشش کرنا لازم ہے، تیری کوشش کو ثمر آباد تیرا رب کرے گا، تو گھر سے نکل، اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں تو اپنے گھر سے اس ارادے سے نکل جا، تیری مدد تیرے رب نے کر دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس جا رہے ہیں، ابو نائلہ سمکان رضی اللہ عنہ سے رستے میں ملاقات ہو گئی۔ محمد کہاں سے آ رہے ہو؟ محمد رضی اللہ نے پوچھا سمکان کدھر جا رہے ہیں؟ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ محمد بن سلمہ کہنے لگے، مسلمہ کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ آپ نے اشرف میں نہیں مارنا ہے۔ سمکان کہنے لگے محمد اگر اس نیک کام میں مجھے بھی شامل کر دو، میں تمہارا معاون ہوں گا۔ میں نے اور کعب بن اشرف نے دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، تمہارے پر ممکن ہے وہ شک کرے لیکن میرے متعلق وہ کبھی شک نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا ہے کہ محمد تم جاؤ، سعد بن معاذ جو مدینے کا سردار ہے اس سے مشاورت ضرور کر لینا،
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. سعد نبی علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو نائلہ سلمان سے بات ضرور کرنا, تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا. دونوں واپس نبی علیہ السلام کی مجلس میں, یا رسول اللہ آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہ مہم دی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں. پرواہ نہیں ہے کہ ہوگا کیا, یقین اس بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہاری مدد رب ذوالجلال نہیں کرتے. دوسری بات ذہن میں آتی ہے, آج مسلمان اسی لیے تو ذلیل ہے, اس بات کو بھول گیا کہ اگر IMF سے قرضہ نہ لیا ہم کیسے جیئیں گے. یہ بات بھول گیا ہے کہ IMF سے قرضہ نہ لیا تو رب ذوالجلال دنیا میں موجود ہے. یہ جب IMF نہیں تھی رب ذوالجلال اس وقت نہیں تھا. جب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے ذریعے سے ان کا سوال کرنا ہے, IMF, ورلڈ بینک, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, رب ذوالجلال اس وقت نہیں رہے گا. یہ ایمان ختم ہو گیا. اور بھی اس پیسے نے اتنی مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیا اور اس قدر ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہاں پر بھی ہندوؤں کے تہوار شروع ہو گئے. سعودی عرب کے اندر دیوالی منائی گئی. رب ذوالجلال کی لعنت ہو ان لوگوں پر, رب ذوالجلال کی پھٹکار نازل ہو, رب ذوالجلال تباہ ہو کر بات کر دے. اے اللہ ان لوگوں کا دنیا سے نام و نشان مٹا دے جو یہودیوں کو, ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو راضی کرنے کے لیے تیرے دین سے نفرت کرتے ہیں, تیرے دین کو بس خوش کرتے ہیں. اے اللہ تو کا دنیا کے اندر نام و نشان مٹا دے. اے اللہ جو اسلام کے ساتھ صرف زبان سے جڑے ہیں, اے اللہ جن کے دلوں میں کفر کی محبت ہے, اے اللہ جو یہودیوں سے, عیسائیوں سے, مسلمانوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں, اے اللہ مبارک دن میں تیرے سامنے دعا کرتے ہیں, وہ ذریعہ رسوا کرتے ہیں. محمد بن مسلمہ بن نائلہ سرکار رضی اللہ عنہ صاحب نماز کے بعد بات چیت ہو گئی. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کے دوران, نبی علیہ السلام سے بات چیت کے دوران ابو نائلہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کچھ بات کرنے کی اجازت آپ دے دیں اس کے سامنے کچھ جملے ہم ہلکے سے بول دیں تاکہ اسے ہم پر اعتماد ہے. نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے, اس کام بول دینا. محمد بن مسلمہ, ابو نائلہ, 3 صحابی, عباد بن بشر رضی اللہ, ابو عاص, ایک صحابی تیار ہو گئے. عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی ہے, مبارک کام کے لیے نکل گئے. نبی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی. نبی علیہ السلام جہاز پر وسطان ہے بقیع لندن. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ, نبی علیہ السلام کی نماز کے بعد صحابہ رضوان مجمعین کو لے کر چلے ہیں الوداع کرنے کے لیے, سی آف کرنے کے لیے بقیع لندن کا وسطان کر گئے ہیں. نبی علیہ السلام خوش, صحابہ رضوان مجمعین بھی نبی علیہ السلام نیک کام کے لیے نکل گئے. اجازت بھی پہنچے. محمد بن مسلمہ آئے, آواز دی, کابل نشر پیچھے آیا ہے. محمد بن مسلمہ کی پہلی ملاقات اس مہم سے پہلے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر آئے ہیں. کاب سے کہنے لگے کہ کچھ غلطہ چاہیے. کیوں؟ جب سے مسلمان ہوئے ہیں کاب حالات بڑے تک ہو گئے. اجازت دے کر آئے ہیں کچھ باتیں یا صدر نرم کریں گے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا, لوگوں کو دے دے کے زکات صدقات خیرات دے دے کے ختم ہو گیا سب کچھ. کہا بولا محمد میں نے کہا نہیں تھا کہ مسلمان نہ ہونا. بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے اتنا غلہ چاہیے, میرے پاس گروی کیا رکھو آپ کے. محمد بن مسلمہ کہنے لگے کیا رکھو گے گروی؟ اپنی بیگم, اپنی عورتیں جو ہے وہ میرے پاس رکھوا. محمد بن مسلمہ کہنے لگے یار یہ تو ہماری عزت کی بات ہے. اچھا بھی ایسے کرو اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھوا. محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ کاب یہ جو بات تم کر رہے ہو, میرے بچے کا جوان ہوئے لوگ کہا کریں گے تم تو گروی رہ کے آئے ہو, تم تو اتنے غریب ہو. اچھا پھر کیا بولتے ہو؟ کاب ہمارے پاس جو اسلحہ ہیں ہم رات کی تاریکی میں
تیرے پاس لے کر آئیں گے، تیرے پاس وہ ہستیاں رکھا دیں گے، گدا لے کر چلے گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ابو نائلہ کے سرکار رضی اللہ تعالیٰ جا کے یہی بات چیت کی کہ یہ معاملہ ہے، کیا رکھواؤ گے؟ وہی معاملہ ہستہ رکھوا دے۔ ٹھیک ہے تو مانا۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھ 2-4 ساتھی اور بھی لے کر آؤں گا جو ان حالات میں تنگ ہو چکے ہیں، ہم لے کر آئیں گے تاکہ ہم اپنا ہستہ تمہارے پاس رکھوا کر تم سے لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ رب العزت۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس آواز کے اندر خیر
شر کی بو آ رہی ہے، مجھے خون کی مہک آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ پہلی بات تو میرے رشتے دار ہے، دوسری بات رات کی تاریکی میں میرے جیسے جنگجو کو بلایا جائے تو وہ چلا جائے، اسے چلے جانا چاہیے۔ نیچے اترا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کعب بن اشرف کے ساتھ ابو نائلہ بھی ہیں، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، ابو عبس رضی اللہ عنہ۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ کعب تم نے جو خوشبو لگائی ہے میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سنی، اگر اجازت ہو تو تمہارے سر سے خوشبو سونگ لوں۔ کعب نے کہا ہاں بالکل، سے سر نیچے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ خوشبو سونگ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے واقعی کعب تم عرب کی بہترین خوشبو استعمال کرتے ہو، اجازت ہو تو کیا میں بھی اس کی مہک لے سکتا ہوں؟ اس نے پھر سر نیچے کر دیا۔ آپس میں ان کا یہ پروگرام ہے کہ جب ہم اس کو صحیح طریقے سے گرفت میں لے لیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر برا نہ بناؤ تو ایک دفعہ اور تمہاری خوشبو سنو۔ اس نے سر نیچے کیا، اس کے بال بڑے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بالوں کو مضبوطی سے تھام کر اپنے ساتھیوں سے کہا مار دو۔ تلوار کا وار کیا ہے، زخمی ہو گیا، لیکن سلکان کے ساتھ چپک گیا اپنے رضائی بھائی کے ساتھ۔ سلکان رضی اللہ عنہ اپنی بچی نکالی، پیٹ کے اندر ڈالی، اس کے اوپر گر کے اس کا کام تمام کر دیا، گردن اتاری۔ رات اسی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ نعرہ تکبیر لگا ہے کہ یہودی سارے کے سارے بیدار ہو گئے، اپنے گھروں میں چراغ روشن کر دیے، ہوا کیا؟ اس نے اتنی زور کی چیخ ماری ہے کہ ہر یہودی بیدار ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ پانچوں میں صحابی تھے، وہ تھوڑے زخمی ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے اپنا خون مبارک لگایا، حارث رضی اللہ عنہ کا زخم ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے سر رکھ دیا، یا رسول اللہ آپ نے گستاخ کا سر ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ اس ترجمہ کے مبارک کو میں نے آپ کو بتایا تھا، ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جب تک ریاست مدینہ کے خلاف مرزہ سرائی کرنے والے اندر موجود رہیں گے ریاست مدینہ مضبوط نہیں ہو سکے۔ اب کا ریاست مدینہ کا حکمران کشمیر کی طرف ہندو ہمارا دشمن ہے، لیکن کرتارپور کی طرف وہ ہمارا دوست ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اتنی قلیل مدت کے اندر 10 ایک پتہ نہیں کتنے طرف پر آتے تھے، کتنی نوکریاں دینی تھی، وہ تو نہیں ہوا، لیکن سکھوں کے ذریعے سے تم نے پاکستان کو لے محفوظ ضرور کر دیا ہے۔ ہزاروں فوجی جوانوں کا خون جس کو بہا کے انہوں نے پاکستان کو اسٹیبلائز کیا تھا، مستحکم کیا تھا، کئی پولیس افسروں اور جوانوں کا خون جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ اس ملک کو سیکور کرنے کے لیے دیا تھا، محفوظ کرنے کے لیے دیا تھا۔ مار پھوڑ کے کتنے جوان جو رات کی ٹھکرتی رات کے ٹھکرتے پیروں کے اندر ننگے بدن سے کوئٹہ بلوچستان سے کشمیر اور پاکستان کے بارڈروں پر پالے دیوانے بن کر اپنے خون کو بہاتے رہے، مار پھوڑ کے جوان اس ملک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا تھا، اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور آپ نے ایک لمحے میں سکھوں سے کتنے مراسم بنا لیے کہ ہندوستان کشمیر کی طرف تو ہمارا دشمن ہے، لیکن کرتارپور کی طرف جو مرضی آئے۔ نواز شریف کرتار تھا، اپنی بیٹی کی شادی پر 150 کے قریب ہندو آتے ہیں مودی سمیت، اور وہ بغیر ویزے کے آتے ہیں، محل میں اترتے ہیں، محل سے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی ویزا نہیں، یہ ایشو بنتا ہے اور پولیشن اعتراض کرتی ہے، لیکن اب تو ہزاروں سکھا رہے ہیں، اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو کیوں مارا ہے؟ ریاست مدینہ کو انڈیفیٹیبل بنانے کے لیے، ریاست مدینہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، ناقابل تسخیر ہو، کہ جو آنکھ ریاست مدینہ کی طرف دیکھے کہ پھوڑ ڈالیں گے، جو اٹھے گی کاٹ ڈالیں گے، جو آگے بڑھے گا اس کے جسم کو 2 حصوں میں جاتے ہیں۔
وزیر اعظم صاحب کو کوئی ہدایت دے تو دے سکتا ہے، اللہ کوئی اس کی رہنمائی کرے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان تمام بنی آدم کے دل ہیں، تو کل ہی تمہارے دل کا تشاہد ہے تو جس طرف چاہتا ہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں سے دشمنوں سے محفوظ کر دے، اے اللہ جو اس کے اندرونی دشمن ہے اللہ اس پاکستان کو ان سے بھی محفوظ کر، جو بیرونی ہے اللہ ان سے بھی محفوظ کر، اللہ جو ریاستی اداروں میں اس کے دشمن بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ذل و رسوا کر دے، اللہ جو باہر بیٹھے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ کو بتا کرتا ہے۔ ریاست مدینہ محفوظ ہو گئی ہے، مکہ والے بھی کبر گئے، منافقین بھی دلوں کے اندر گھس گئے، رازق بھی چھپ گئے، یہودیوں کو بھی سبق مل گیا۔ یہ وہی 4 کروڑ جو ریاست مدینہ کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے چند دنوں کے اندر سب کو سبق سکھا دیا ہے۔ محفوظ ریاست مدینہ ہر شخص میٹھی دین سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نبی صاحب نے میری بیٹی چھوٹی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے آپ کے خاندان سے جڑنے کا، نبی صاحب نے عمر میری بیٹی چھوٹی ہے۔ لونڈی گئی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی خادمہ ہے، کنیز ہے، علی رضی اللہ سے کہتی ہے لوگ اس سے لے کر آ رہے ہیں، تم خاموش بیٹھے ہو، کیا کروں؟ جاؤ جا کے اپنے چچا زاد سے بھائی سے بات کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، حق میں کیا دوں گا؟ آج تو کہتے ہیں لکھو جی 1 کروڑ، کچھ کا سب کچھ تو پڑی آیا، کس نے دینا ہے بات ایسے کو نہیں مانا، کس نے دینا؟ حلال نہیں ہوتی بیگم جب تک وہ حق میں ادا نہیں کرتا، حلال نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے علماء کہتے ہیں ادا کرنا چاہیے، تنہائی اختیار نہیں کر سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ آیا آ کر بیٹھ کے خاموش، کیا بولو؟ نبی علیہ السلام آیا ہے، حاجہ علی کسی کام سے آئے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ خاموش ہے۔ مرتبہ ہے، وقار ہے، ہیبت ہے، دلوں کے اوپر روب ہے۔ صحابہ کرام بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا تھا نبی علیہ السلام کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ لوں، لیکن میری آنکھوں کا وہ چھپ جایا کرتی تھی، خود بخود پیچھے ہو جاتی تھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ میں کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آدم سے لے کر آج تک قیامت تک کسی ماں نے جنم نہیں۔ افسوس دکھ اس بات کا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی ماں کا سہاگ گزرتا ہے، جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے کہتی ہے یا جبریل جبریل ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر دیتے ہیں، آج کے بعد آپ دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ کیسی یہودیوں کی سازش ہے، ہم نے بھی اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ کتنے آپ اس یہاں بیٹھے ہوئے افراد ہیں جن کے بچے آج نہیں ہیں، اسکولوں میں بیٹھے ہیں، کالجز کے اندر، کیوں ادھر سے پیسہ مل رہا ہے؟ مولوی صاحب تو خود بیچارے آپ کی محبت چلتے ہیں، ادھر آگے کیا مل رہے ہیں؟ ادھر کی فکر ہے دنیا اچھی ہو جائے، دنیا سے ہو جائے، مال سب کچھ مل جائے، یہ تو خیر ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، علی رضی اللہ عنہ آگے خاموش بیٹھے، نبی صاحب فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ خاموش، کوئی بات نہیں۔ علی فاطمہ سے شادی کا پیغام لے کر آئے، جی یا رسول اللہ۔ علی حق مہر دینے کو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ علی جو تمہارے پاس زیرہ کی جو جنگ میں پہنتے تھے وہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ نبی صاحب فرمایا علی جاؤ اس کو جا کر بیچو اور حق مہر ادا کرنا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے کب؟ 25 سال کی عمر۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بڑی بیٹی جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے 30 سال کی عمر میں دی ہے، اور چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے 35 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے دی۔
5 سالوں کے اندر رب ذوالجلال نے 4 بیٹیاں 3 بیٹے رخصتی ہو نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی کا وقت دیا گیا. ایک سفید چادر ہے, ایک پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ ہے, اور ایک چمڑے کا بنا ہوا تکیہ ہے جس کے اندر گھاس ڈالی ہوئی ہے, ضرورت کا دیا جا سکتا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی بالکل ہی حرام ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ جرام کرو سکتا کے پاس. دوسری طرف اتنے افراط ہے, اتنے حد سے تجاوز ہے کہ وہ لسٹ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں بچی کو دے کے بیچیے گا. گاڑی بھی چاہیے, بنگلہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, دونوں باتیں اتنا آپ دے کے بھیجیں کہ آپ کی بچی ادھر ادھر دیکھے نا, اسے ضرورت نہ محسوس ہو. میرا بھائی ہے, میرا والد ہے, میں کھلاؤں کھا سکتا. اور اتنے بھی وہ لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ لڑکے والے لسٹ بھیجیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. خیر, نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بعد نبی کی خود اپنی شادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے, عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. پہلے شادی میں خنیس رضی اللہ عنہ سے بدر کے وقت واقعے کے بعد خنیس رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے کہ مجھے ضرورت نہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو بکر حفصہ سے شادی کر لو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کوئی جواب نہیں. آج بھی کہہ سکتا ہے, آج تو گولڈی کاری ایسی اچھے نہیں, مسجد کے مکان میں دے رہی تھی آپ بیٹی, اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ بیچارہ 20-25-30 ہزار کا تنخواہ لیتا ہے, یہ آپ کی بچی کو, میری بچی کو کھلا سکے گا؟ 1000 بات ہے. وہی دیتا ہے جسے دین پسند ہوتا ہے, یا وہ دیتا ہے کہ جسے دنیا دار ملتا ہے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ رب العزت کوئی گولی بغیر شادی کا مرنا نہیں ہے. 2 گولی ہیں ان کی. آپ میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو دوسری کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. بیگم کی بڑی بڑی آنکھیں ایسے وہ اسکٹ مسائل کی طرح پائے گا. مولوی جی خدا رحمائے, دوسری شادی بھی نہ گال کرے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خود پیش کر رہے ہیں عثمان, عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر نے خاموش. کچھ وقت کے بعد نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا, عمر نے آپ کی بیٹی حفصہ سے شادی کرنا چاہتا. نبی علیہ السلام داماد کر لے, کتنا بہترین داماد ہے اور کتنا اعلیٰ سسرال ہے. بعد میں شادی ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, عمر آپ کو میری خاموشی پر غصہ آیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں, اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی, آپ کو برا لگا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے عثمان کی بات اتنی بری نہیں لگی, ابو بکر جتنی مجھے آپ کے نظر انداز کرنا, اگنور کرنا برا لگا تھا. کہنے لگے عمر مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی حفصہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز بولا نہیں, مجھ سے کئی لاکھ گنا بلکہ تناسب بھی نہیں ہے ایسا شخص تیرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبی اللہ رب العزت نے اس لیے. حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بیٹی, تیسرا نکاح ہوا. مدینے کی ریاست بالکل پرسکون ہے, ہر طرف سے جتنے بھی آزمائشیں تھیں اللہ رب العزت نے ختم کر. اس کے بعد اللہ کا غزوہ احد کا ہے انشاءاللہ کل جمعہ مبارک. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا وكلمة الكفر سفلى. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الامراض في مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تیری شفا سے بڑھ کر کوئی بھی بیماری نہیں ہے. اللہ کو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تمام مطروز لوگوں کی اللہ کو درس ندائیوں کی مدد فرما. اللہ جو لوگ تنگست ہیں ان کی تنگی کو ختم فرما دے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اوقاتوں کو نیک و صالح اوقات عطا فرما. اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ تمام کو جنتوں کی جگہ عطا فرما. اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر تمام
14 نومبر کو روز آنے والی جناب کی کانفرنس ہو رہی ہے مرکز سیدنا انس بن مالک دیوان سے سید، جہاں کبار علماء کرام مشرف مدربانی صاحب، مصطفیٰ علی صاحب اور سلطان حقی صاحب دوسرے علماء آئے ہیں. آپ ساتھ اس میں شمار ضرور شرکت کریں. 14 نومبر روز سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.